اچھا، اب میں دوست محمد کھوسا صاحب آپ سے بھی پہلے امریکہ والا ایک کامنٹ لے لوں. ابھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ اکانومی کے اوپر اور ٹریڈ کے اوپر بات ہو تو بہت اچھا ہے. جب پرائم منسٹر تقریر کر رہے تھے کیپٹل ون ایرینا کے اندر تو اس کے اندر انہیں وہ چور ڈاکو اپنے اپوزیشن والے بہت یاد رہے, اور یہ بھی جملہ انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں اے سی اور ٹی وی جیسی سہولت مل جائے تو آدھی پبلک جیل جانے پہ تیار ہو جائے. مجھے اس کے اوپر بہت اعتراض ہے, وہ جملہ درست نہیں ہے, نامناسب. ایک مشرف نے جملہ بولا تھا, میں دہرانا نہیں آن ایئر چاہتا, لیکن مجھے لگا کہ اس سے قریب ترین عمران خان چلے گئے, جو نہیں کہنا چاہیے تھا. پاکستان کے اندر کی سیاست اندر کی ہے, وہاں کے اوپر پالیسی میٹرز ڈسکس ہونے چاہیے تھے. اس کے اوپر آپ رائے دیں گے جو ایشوز ریز کیے پرائم منسٹر نے وہ کیا درست تھے ایرینا کے اندر, یا بہت زیادہ وہ لوکلائز پالیٹکس جو تھی وہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر ڈسکس ہو رہی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب آپ کی مہربانی, میں دونوں آپ کے شرکاء کے کامنٹ سن رہا تھا, اور جو محترمہ نے جو گفتگو کی ان کی وہ گفتگو کرنی بنتی تھی. جو ملک صاحب نے بات کی میرے خیال میں انہوں نے ایک دو ایشوز کو جو ہے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میری نظر میں بحیثیت ایک پاکستانی, میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بعد میں تعلق رکھتا ہوں, میرا پہلے تعلق, ہم سب کا پہلے تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. میرا اس حوالے سے کچھ پوائنٹ آف ویو تھوڑا یہ ہے کہ جب خان صاحب وہاں پہ گئے تو ہی ڈنٹ گو ایز عمران خان لیڈر آف پی ٹی آئی, وہ وہاں پہ تشریف لے گئے تھے ایز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ, پرائم منسٹر آف پاکستان. اور جس طرح سے وہاں پہ ان کو ریسیو کیا گیا اور جو پروٹوکولز ان کے لیے ہونے چاہیے تھے, جس طرح سے ان پروٹوکولز کی دھجیاں کھیری گئیں, میرے خیال میں اول تو یہ ہے کہ اس کو چاہے جو بھی کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیٹیگری 3 تھی, کیٹیگری سی تھی, وزٹ تھا, یہ تھا, وہ تھا, لیکن ہیڈ آف دا اسٹیٹ واز وزٹنگ دا یو ایس آف امریکہ, ناٹ اے پولیٹیکل لیڈر آف اے پولیٹیکل پارٹی. تو میرے خیال میں یہ فارن آفس کا ایک کمپلیٹ فیلئر تھا ٹو بگن ود. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ارینا کے اندر ایکسپیٹس سے جب گفتگو کی تو وہاں پہ ان کو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کے گفتگو کرنی چاہیے تھی. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, وہاں پہ مجھے یہ لگا کہ وہ پی ٹی آئی کے لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے ایڈریس کیا, جس میں ان کی وہی روایتی باتیں جو وہ یہاں پہ بھی کرتے رہے ہیں, جلسے جلوسوں میں کرتے رہے ہیں, وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے وہی بات کی. کوئی وے فارورڈ وہاں پہ انہوں نے پبلک کو نہیں دیا, کوئی گائیڈنس وہاں پہ جو پاکستانی رہنے والے ہیں ان کی انہوں نے نہیں کی کہ وہاں پہ جو مسئلے مسائل پاکستانیوں کو درپیش ہیں ان سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے. ہاں, جب ان کی پریزیڈنٹ کے ساتھ, ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس کے اندر جو ایشوز ریز ہوئے, دیکھیں میں اس ملاقات کو یا اس وزٹ کو سکسیس یا ناکامی تب تک نہیں کہوں گا جب تک اس کے ثمرات سامنے آنے شروع ہوتے نہیں ہیں. عافیہ صدیقی کے اوپر بات ہوئی. اب عافیہ صدیقی کے حوالے سے فوری ایک بات جو ہے وہ جواب میں یہ آ گئی کہ افریدی صاحب کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں, اس پہ کیا رد عمل ہوگا. تو ظاہری بات ہے یہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے اور صرف خان صاحب کے وزٹ پہ جو ہے ایک 10 سال پرانا 12 سال پرانے ایشو کو ایسے ہینڈ اوور کر دیں گے. ظاہری بات ہے اس کے بدلے میں وہ توقعات بھی رکھتے ہیں پاکستان سے کہ پاکستان ان رسپانس کیا کرے گا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں, لیکن میری نظر میں بحیثیت ایک پاکستانی کے اس کے ثمرات جو ہیں وہ آنے ابھی باقی ہیں, دیکھنا ابھی باقی ہے کہ اس کے رزلٹس کیا ہوں گے. لیکن ابھی تک جو صورتحال میری نظر میں آئی ہے وہ کوئی اتنی خوشگوار نہیں ہے. ان کا وزٹ مجھے کوئی اتنا خوشگوار کم از کم بحیثیت پاکستانی مجھے لگا نہیں ہے. درست ہے. بلاول نے اس وزٹ کے دوران ایک جو بیان دیا ٹویٹ کی, اور وہ بہت ہی خوبصورت ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کے اختلافات ہیں وہ ایک طرف, لیکن پرائم منسٹر کے وزٹ کی سکسیس کو وہ ویلکم کریں گے. میرے خیال میں یہ اتنا پازیٹیو جیسچر تھا کسی بھی پولیٹیکل اپوزیشن کے لیے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کو شاباشی دے رہی ہے کہ شاباش, گو ہیڈ, یہ پاکستان کا مفاد ہے.